اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالہدایت الحیدریہ ونصلی ونسلم علی حقیقت نورک وباطن ظہورک ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ صلوات ایسی پڑھیں جیسے آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہے۔ اگر علی پور میں اس صلوات کو بلند صلوات کہا جاتا ہے تو پھر زحمت کرے کہ آہستہ سی صلوات پڑھ دیں۔ لاکھوں شکر ہیں اس پروردگار عالم کے کہ جس نے باب مدینۃ العلم پر بھیک مانگنے والا غیرت مند بھکاری بنایا۔ یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب بھی کسی کو عطا کرتے ہیں، جب بھی کسی کا دامن بھرتے ہیں تو اس طرح بھرتے ہیں، اس طرح بھرتے ہیں کہ دامن سے چھلکتی ہوئی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی۔ قبلہ انتہائی مختصر وقت ہے، انتہائی مختصر۔ میرے واجب الاحترام، میرے استاد محترم، میرے ہر کسی کا ایک استاد ہوتا ہے، میرے دو استاد ہیں۔ ایک استاد آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، علامہ اظہر شرازی صاحب، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے دوسرے استاد کراچی کے ہیں، مولانا نصرت بخاری صاحب، کیونکہ میں بھی ایران میں رہتا ہوں، وہ بھی ایران میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قبلہ انتہائی مختصر وقت ہے۔ قبلہ اپنے کام علمی کے مکمل اعتراف اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے آپ کے پاکیزہ ذہنوں میں فضائل آل محمد کے چند قطرے منتقل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ لیکن آپ سب سے تقاضا یہ ہے، ریکویسٹ یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ میں کم سے آیا ہوں، ایک ایک لفظ پر توجہ چاہیے، پلک جھپکنے نہ پائے۔ میں خشک مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ علماء تو یہ بیٹھے ہیں، علماء وہ ہیں، علماء کی فضیلت کے ایک جملہ اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔
علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو قلم اٹھائیں اور انقلاب لے آئیں۔ میں تو طالب علم ہوں۔ علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اسی علماء کی فضیلت پر ایک نقطہ اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آخری آدمی تک۔ توجہ میری طرف رہے، کوئی بھی جملہ ضائع نہ ہو۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، مرجع تقلید مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مقدس اردبیلی نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف، دیکھنا میری طرف توجہ چاہیے، کہ رسول خدا تشریف فرما ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ مقدس اردبیلی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تشریف فرما ہے، ساتھ حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے رسول خدا سے یہی جملہ پوچھا کہ اے رسول خدا، آپ نے یہ کس لحاظ سے کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں؟ کوئی دلیل؟ دلیل کیا ہے؟ جناب رسول خدا نے جناب موسیٰ کی طرف دیکھا اور مقدس اردبیلی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ مقدس بیٹا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ جناب موسیٰ نے آخری آدمی تک، جناب موسیٰ نے مقدس اردبیلی سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ مقدس اردبیلی نے کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام ابوذر ہے، میں ایران کے شہر اردبیل کے رہنے والا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پلٹ کر مقدس اردبیلی کو ٹوکا، روکا، کہا اے مقدس، میں نے تمہارا نام پوچھا ہے، پرماننٹ ایڈریس نہیں پوچھا۔ پلٹ کر جناب مقدس جناب موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے جناب موسیٰ، میں بھی نہیں بھول رہا کہ جب قرآن میں اللہ نے کہا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیتے عصا ہے، تفسیر دینے کی کیا ضرورت تھی، اس سے بکریاں چراتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا مقدس، میں جتنی دیر بھی پروردگار سے گفتگو کروں یہ میرے شرف میں اضافے کا باعث ہے۔ مقدس نے دوبارہ پلٹ کر کہا جناب میں بھی نہیں بول رہا، میں بھی کلیم اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ ہے علماء۔ بانی مجلس نے مجھے جتنا ٹائم دیا ہے، وعدہ کرتا ہوں 1 گھنٹے کا مضمون 10 منٹ میں تمام کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، یہ مشہور آیت ہے، اس پر سینکڑوں خطبہ مجالس پڑھ چکے ہیں۔ جب کوئی بھی مشہور ٹاپک پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، سپیچ کرنی ہوتی ہے، تو خطیب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تاکہ کوئی نئی بات، نئی گفتگو آپ کے ذہنوں میں منتقل کر سکے۔ اس طرح سامعین کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ نئی بات ہے تو داد اہدنا الصراط المستقیم۔ قبلہ اس کے علماء تشریف فرما ہیں۔ علماء کے سامنے سخن گزاری کرنا، لب کشائی کرنا ایسے ہے جیسے خورشید کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ اہدنا الصراط المستقیم، پورے عالم اسلام میں اس کے 2 ترجمے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس کے 2 ترجمے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ ترجموں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو نصیب کے درمیان ہے، نصیب کے درمیان۔ ایک مثال اور بات کو تمام کروں، میں نے قبلہ شیرازی صاحب سے کہا شیرازی صاحب دعا کریں پروردگار عالم مجھے بیٹا عطا فرمائے، آپ کیا کہیں گے؟
آمین۔ ایک سال بعد دوبارہ میں نے شرازی صاحب سے کہا قبلہ آپ نے دعا کی تھی اللہ نے مجھے بیٹا دیا، شرازی صاحب کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ۔ اگر آپ بھی دیکھنا ہے کہ کسے صراط مستقیم ملا کسے نہیں ملا، جا کے پورے عالم کی مساجد میں گھوم کر دیکھ لو کہ جہاں بھی یہ نظر آئے آمین سمجھنا نہیں ملا، جہاں یہ نظر آئے الحمدللہ سمجھنا مل گیا۔ اہدنا الصراط، انتہائی تیزی سے چل رہا ہوں، اہدنا الصراط، اہدنا پہلا جملہ کیا ہے؟ اہدنا، پروردگار ہمیں ہدایت کر، یا ہمیں ہدایت پر باقی رکھ، ہدایت کر اہدنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہدایت کے بھی دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہدایت کا یہ ہے ارادۃ الطریق، راستہ دکھانا، دوسرا یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ دونوں ہادی ہیں، یہ بھی ہمارا ہادی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی ہمارا ہادی ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ میں علی پور آیا ہوں ڈی جی خان سے، راستے میں نے کسی سے پوچھا کہ امام بارگاہ قصر زہرا کہاں ہے، تو ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا جی قبلہ آپ سیدھے چلے جائیں، لیفٹ سائڈ پر موڑیں گے، رائٹ سائڈ پر امام بارگاہ۔ یہ ہے ارادۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ میں دوبارہ آیا، میں نے پوچھا کہ قبلہ امام بارگاہ کہاں ہے، ایک شخص کھڑا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا قبلہ مجلس پر جانا ہے، میں نے کہا ہاں، وہ دروازے تک چھوڑ کر گیا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، یہ بھی ہمارا ہادی ہے، وہ بھی ہمارا ہادی ہے۔ 1400 سال سے ہم پوری دنیا کو یہی سمجھاتے آ رہے ہیں، ارے ہادی سوچ سمجھ کر بناؤ، اپنا ہادی اسے بنانا کہ جو قبر میں بھی کام آئے، جو پل صراط میں بھی کام آئے۔ ایسا ہادی نہ بنانا جس کا اپنا مسئلہ جس کا اپنا مسئلہ بنا۔ آخری جملہ اور بات تمام، قبلہ کو زیادہ ٹائم میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا ان کی خدمت میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در المنصور میں لکھتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ اے علامہ صاحب صراط مستقیم کیا ہے؟ آخری جملہ فضائل کا توجہ چاہیے، صراط مستقیم کیا ہے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں، وہ علی پور کے مومنین کو سمجھا دو، وہ سمجھ جائیں گے۔ جس کو بھی صراط مستقیم نظر آئے اس کے ہاتھ سے بھی پتہ چلنا چاہیے، اس کی آواز سے بھی پتہ چلنا چاہیے، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ایسی آواز نکلے کہ باب نجف سے ضرور ٹکرانی چاہیے۔ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی چھلک رہی تھی، شانوں سے شانہ ملا ہوا ہے۔ رسول خدا منبر پر تشریف فرما ہے، ایک شخص مجمع کے درمیان سے کھڑا ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ ما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے فرمایا بیٹھ جا۔ دوبارہ اٹھا، یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے دروازے کی طرف دیکھا، مجمع نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ما الصراط المستقیم۔ رسول دیکھنا میری طرف، رسول خدا نے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا، مجمع نے مڑ کر دیکھا، علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسول خدا فرماتے ہیں اِنَّا هَذَا صراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ صراط مستقیم دکھا۔ میں کہوں گا کہ 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں تمہارے بزرگوں نے غور سے دیکھ لیا ہوتا، آج پوچھ لے گی۔ آخری جملہ اور بات تمام کر رہا ہوں، اپنے وقت میں بات تمام کر رہا ہوں۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ آیت اللہ سیستانی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے
تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ صراط مستقیم دو ہیں، ایک اس دنیا کا صراط مستقیم، ایک اس آخرت کا صراط مستقیم۔ اس دنیا کا صراط مستقیم یہ ہے کہ جس طرح علی کہیں ویسے عمل کرو، یہ ہے صراط۔ وہاں کا صراط مستقیم یہ ہے کہ جب تک ہم اہل بیت کی ولایت کو نہیں مانتے چاہے کچھ بھی کر لیں، صراط مستقیم نہیں ہے۔ نجف آخری واقعہ اور بات تمام۔ نجف اشرف کا ایک درزی تھا، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے، انشاءاللہ آمین۔ یہ بات بہت مشہور ہے نجف اشرف میں، 40-50 سال پہلے کی بات ہے، جب بھی آپ جائیں تو وہاں پر پوچھ لیں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک درزی تھا، اپنی دکان بند کر رہا تھا، تالا لگایا، دیکھا ایک چھت سے بچہ گرنے والا ہے، بچہ ناسمجھ ہے، لوگ اسے سمجھا رہے ہیں بیٹا پیچھے ہو جاؤ، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، مجمع اکٹھا ہے، بچہ کسی کی سمجھ بھی نہیں رہا، وہ بار بار آگے بڑھ رہا ہے۔ درزی نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھنا میری طرف، صراط مستقیم بتا رہا ہوں کیا ہے۔ درزی نے جب یہ منظر دیکھا، درزی نے اپنی انگشت کی نوک سے اس بچے کو پیچھے ہٹانے کا اشارہ کیا، بچے نے درزی کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ ملی، بچہ پیچھے ہوتا گیا، بچہ پیچھے ہوتا گیا۔ مجمع نے حیرت زدہ ہو کر درزی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، بچہ تیری بات کیسے سمجھ گیا؟ اس درزی نے کہا کہ پوری زندگی جب ہی علی مولا نے مجھے جس کام کے لیے کہا میں نے کیا، جیسے روکا میں رک گیا، آج میں نے علی سے کہا اس بچے کو پیچھے کر، علی نے پیچھے۔ یہ ہے صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ وقت نہیں ہے خدا کی قسم، اسی صراط مستقیم کے اوپر 2 گھنٹے کی گفتگو چاہیے، ویسے تو عشرہ چاہیے۔ میں نے جلال الدین سیوطی کی کتاب کا حوالہ دیا، مصائب پڑھ رہا ہوں، مقدمہ مصائب ہے، کہ اس نے کہا صراط مستقیم مولا علی ہے۔ خدا کی قسم، اس منبر کی علم کی قسم، اسی صراط مستقیم کا دفاع کرتے کرتے رسول کی اکلوتی جوان بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ رسول کی اکلوتی جوان بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ شرما کے نہ رونا، سیدہ کے ایام ہیں، خدا حسین کا واسطہ۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس عزا میں آؤ، بالخصوص سادات سے ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا، چیخے مار کر، سید کو چاہیے کہ چیخے مار کر رویا کرے۔ وہ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ سیدہ نے اپنی وصیت میں کہا تھا اے علی قیامت تک کی میری اولاد کو میرا سلام کہنا۔ جب بھی آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اور جب بھی اس فرش عزا پر سید بیٹھے اور جب بھی اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر ہو، منہ پر تماچے مار کے کہے او سیدہ وعلیک السلام، اے میری ماں میرا بھی آپ پر سلام۔ بہت بڑے درد ہیں سیدہ کے، خدا حسین کا واسطہ، بہت بڑے درد ہیں۔ سیدہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس نے پورے عالم کے قلوب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سیدہ کی شہادت مذاق نہیں ہے۔ جملہ دینے لگا ہوں مصائب کا، جس نے بھی ماتم کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھ جیسے چھوٹے سے ذاکر سے، علماء سے ہمیشہ سنا ہے کہ دروازہ گرا تھا، دروازے کے اوپر سیدہ کے اوپر دروازہ گرا تھا، جلتے ہوئے دروازے سے رنگین سرخ میخ سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ مولا علی کی گردن میں رسیاں ڈالی گئی تھی۔ وہ سیدہ کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، وہ قبر پوشیدہ تھی، وہ علی مولا کا سر محراب مسجد میں کھولا گیا تھا۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر تھے۔ وہ دیکھنا میری طرف، تو نو صاحب کا جملہ ہے، آپ نے ہر ذاکر سے سنا میں قربان جاؤں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ،
पसलियों को देखती रही। और जब इमाम हसन मुश्तबा से पूछा कि मौला आपकी माँ सोती कैसे थी, मौला फरमाते हैं सोती कब थी, और जब दाएं करवट करती थी तो पसली टूटी हुई दर्द करती, और जब बाएं करवट बदलती तो कुल्फुज के ताजियाने से वर्मशुदा बाजू दर्द करती। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला, अजरकुम अल्लाह, अजरक। ईरान की एक मस्जिद में सैयदा का मसाहिब एक आलिम दीन पढ़ रहा था। जब उसने ये जुमला पढ़ा ना कि सैयदा की पसलियां टूट गईं, तो पूरा मजमा रोने लगा। रोते 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 सारा मजमा खामोश हो गया। एक ईरानी खामोश नहीं हो रहा था। और जब वो खतीब उसके करीब गया, जाकर पूछता है कि तुमने क्या समझा है जो अभी तक खामोश नहीं हो रहे, कौन सा मेरा जुमला तेरे कल्ब में उतर गया है? कहता है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि जब सीने की पसली टूटती है और ना सांस बाहर आता है ना अंदर। ला ला ला